हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے مذہب میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. بہت خوبصورت جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی، دل سے دعا نکلتی اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اخبار سے موبائل سے جب فرصت ہوگی تب قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے اندازہ کر رہا ہوں کہ سسرال میں ہے کہ پنڈال میں. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کیسے پتہ چلے گا کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے بھی یا نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، دل ہمارا زندہ ہے یا مردہ. یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے قرآن پر 3 حملے ہوئے، کہیں تو دریا میں ڈال دیا گیا، کہیں جلا دیا گیا، پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. ایک ہی بچہ ایک ہی وقت میں حافظ اور ماسٹر دونوں بن سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے. اور آخری سوال ہے مدرسے کا ملت پر 4 احسان ہے اور مدرسہ 3 کام سے باقی رہے گا. انشاءاللہ مدرسے کو باقی رکھنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بائی پاس مجمع جا رہا ہے. اور تیزی کے ساتھ عورتوں کے بیان تک میں پہنچنے والا ہوں، آپ کو پہنچانے والا ہوں. سب کام پہلے ہوگا، شادی بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہوں گا. دھیان سے سنیے گا. میرا پہلا سوال تھا کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ سب سے پہلے اس کی کوئی کاپی نہیں کر سکا، اس سے پتہ چلتا قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کو کوئی مٹا نہیں سکا. 1400 سال سے یہ محنت جاری ہے لیکن کوئی اس کو مٹا نہیں سکا.
اور سائنس بعد میں آئی، قرآن پہلے آیا۔ سائنس آج کے دور میں قرآن کو غلط ثابت ہی نہیں کر سکی۔ قرآن اللہ کی کتاب، کیسے پتا چلے گا کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، صاف بات ہے۔ اگر قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں، صاف بات۔ اگر دل کے اندر قرآن موجود ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر دل سے قرآن نکل گیا تو یہ دل مردہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تلاوت ہے، قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہے۔ اگر تلاوت بھی نہیں، قرآن پر عمل بھی نہیں، اس کا صاف مطلب ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پر 3 حملے ہوئے۔ سب سے پہلا حملہ ہوا 1257 عیسوی میں۔ سارے قرآن کو بغداد میں دریا کے اندر ڈال دیا گیا، ایک بھی قرآن باقی نہیں رکھا گیا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی قرآن کیسے باقی رہا۔ دوسرا حملہ ہوا 1861 عیسوی میں، اسی ہندوستان میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، قرآن کیسے باقی رہا۔ تیسرا حملہ ہوا 1937 میں، روس کی سرزمین میں قرآن پڑھنے والے کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی، قرآن پڑھنے والے کو جیل جانا پڑتا تھا، قرآن یاد کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ ایسے عالم میں قرآن کیسے باقی رہا؟ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے درزی کی دکان پر آ کر کے سلائی کے بہانے سے قرآن سیکھ لیتے تھے، قرآن کی حفاظت فرمائی۔ انہی بچوں کی وجہ سے مسموم ماحول میں بھی قرآن کی حفاظت ہوئی۔ مدرسے کے 4 احسان ہیں۔ سب سے پہلا احسان ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ مدرسے کا دوسرا احسان، اگر یہ اسلام نہیں ہوتا، مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان کی بات تو دور، مسلمان کی بات دور، ہم جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ مدرسے کا چوتھا احسان، سب سے بڑا احسان، دل کے کان سے سننے کی ضرورت ہے، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ سچائی ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے تمہارا کتنا پیسہ خرچ ہوا مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مٹھی بھر پیسہ میرے باپ کا خرچ ہوا، قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، میں پڑھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ مدرسہ باقی کیسے رہے گا؟ ایک ہی بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر حافظ کیسے بنے گا؟ راستہ میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال آپ اس کو اسکول میں پڑھائیے، جب 5 سال مکمل کر لے تو اسکول سے ہٹا کر کے 3 سال کے لیے آپ مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ آپ کا بچہ 3 سال میں حافظ بن جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، وہ بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، دنیا کی کوئی کتاب اس کے لیے مشکل نہیں ہو سکتی۔ مدرسہ 3 کام سے باقی رہے گا۔ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے لوگوں کی توہین نہیں کریں گے، تعظیم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کو تعاون کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وعدہ ہوگا، چندہ نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بہت خوبصورت ماحول، بہت زندہ مجمع، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ بالکل بہت تیزی کے ساتھ چھوٹا چھوٹا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارا خدا، ہم اس کے بندے، اس کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر سے بیداری کا پتہ چلے کہ آپ کے اندر طلب کتنی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ خدا کے 3 نام ہیں، ایک نام ہے غافر، دوسرا نام ہے غفور، تیسرا نام ہے غفار۔ انسان کے 3 نام ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام۔ جو انسان ظلم کرتا ہے اسے اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ کا نام ہو گیا غافر۔ جو زیادہ ظلم کرتا ہے اس کو ظلوم کہتے ہیں، اور اللہ زیادہ معاف کرتا ہے تو اللہ کا نام غفور ہے۔
حد سے زیادہ بندہ ظلم کرتا ہے، اللہ حد سے زیادہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کا نام غفار ہے، اس کا ریکارڈ ہے، اس نے ہر دن زنا کرنے والے کو بھی معاف کیا ہے، اس کا ریکارڈ ہے معصوم بچی کو زندہ دفن کرنے والے باپ کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اس کا ریکارڈ ہے 99 قتل کے ریکارڈ کا بنانے والا جوان، اسے بھی اللہ توبے کی توفیق دے کر اس کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ اچھا دنیا سے آپ مانگیے، آپ کو خوف ہوگا یار تھوڑا مانگ لیتے، زیادہ مانگے گا تو نہیں دے گا، لیکن اللہ سے یہ خوف ہی نہیں ہے، جتنا زیادہ مانگو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا سے مانگنے پر ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایک بار مانگتا ہوں بار بار مانگوں گا نہیں ملے گا، اللہ سے مانگنے پر یہ ڈر ہی نہیں ہوتا، بار بار مانگو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا سے مانگنے پر یہ ڈر لگتا ہے یار یہ میرے پہچان کا ہے کہ نہیں، میں اجنبی ہوں، میں اپنا ہوں یا پرایا ہوں، دے گا کہ نہیں دے گا، لیکن اللہ سے مانگنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو سب کو دیتا ہے۔ دنیا سے مانگنے پر یہ ڈر لگتا ہے، یہ ڈر لگتا ہے آئے گا، یہ ڈر لگتا ہے دنیا سے مانگنے پر، یہ ڈر لگتا ہے کہ تھوڑی سی بے ادبی ہوگی جو دیا واپس لے لے گا، لیکن اللہ سے مانگنے پر یہ ڈر ہی نہیں ہے، دیا ہوا وہ واپس نہیں لیتا۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا مجرم ہو جائے اللہ اس پر 4 مہربانی ضرور کرتا ہے، دنیا کا کتنا ہی بڑا نافرمان ہو جائے اللہ اس پر 4 مہربانی ضرور کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، روزی چھینتا نہیں ہے، صحت چھینتا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حضرت عمر کی عدالت میں ایک چور آیا، اس کی سزا کے بارے میں اعلان ہوا کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا، ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا میری پہلی غلطی ہے معاف کر دو۔ حضرت عمر نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے خدا کی عادت کے خلاف ہے کوئی پہلی بار غلطی کرے اس کو پکڑے، وہ پردہ ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑ لیتا ہے۔ آپ کو ایک بات سن کر کے حیرت ہوگی، دنیا میں سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ماں باپ۔ ماں بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن عین وقت جب کھانے کا آتا ہے تو بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا آیا دوڑا دوڑا پیر پکڑتا ہے، منہ کھولتا ہے، معافی مانگتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے، لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی اس سے بھی زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ ماں کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں، منہ کھولنا پڑتا ہے، تب ماں معاف کرتی ہے۔ خدا کے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ شراب کی بوتل لے کر کے جوان پاس کر رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھا کہ نیت میں کھوٹ ہے، دال کالی معلوم ہو رہی ہے، اور حضرت عمر نے جوان سے کہا او جوان ادھر سے راستہ کاٹ کر کے نہیں ادھر سے آؤ۔ اب جوان کا پیشاب رک گیا، یار حضرت عمر نے دیکھ لیا شراب کی بوتل ہے، اتنی کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے۔ اب دل دل میں کہتا ہے خدا سے میرے پروردگار عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ قریب آیا، حضرت عمر نے کہا کیا ہے؟ دارو کی بوتل ہے دکھاؤ۔ جوان کی زبان سے نکلتا نہیں حضور سرکہ۔ اچھا سرکہ ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی ڈھکن کھولا اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا، جوان کی توبہ قبول ہو گئی۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے۔ انشاءاللہ آج اذان ہوگی، کل نماز پڑھیں گے، بالکل صحیح رہا اٹھائیے۔
ہم تو ہاف پاگل ہیں 12 بج جانے کے بعد بیٹھے، آپ فل پاگل ہیں پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھے۔ خیر، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں بالکل مختصر وقت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں بیان مکمل ہونے سے پہلے آپ بھاگ نہ جائیں، لیکن مجھے امید ہے کہ محبت سے آپ سن رہے ہیں، میرا بیان مکمل ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ مدینہ میں جب دوپہر میں سورج سر پر ہوتا ہے تو زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے جیسے کہ چولہا گرم ہوتا ہے۔ اس میں جوتے کے ساتھ اگر پیر رکھا جائے تو بھی جل جاتا ہے، لیکن حضرت نانوتوی کے لیے دعا فرمائیے، کتنے بڑے عاشق تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ مدینے میں جوتا کھول کر کے چل رہے، پوچھا گیا کہ حضرت پیر نہیں چلے گا؟ پیر جل جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈر یہ لگتا ہے کہ جوتا پہن کر کے چلوں کہیں وہی قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کا قدم پڑا تھا۔ آتا ہے تسبیح لے کر کے، لوگ آتے ہیں مکہ سے عمرہ کر کے اور مکہ سے حج کر کے آتے ہیں، تحفے میں لوگوں کو تسبیح پیش کرتے ہیں، تو لوگ بڑی ناقدری سے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ یار یہ تو میڈ ان چائنا ہے، مدینہ تو ہے نہیں، میڈ ان چائنا ہے۔ حضرت گنگوہی کے لیے دعا فرمائی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب تسبیح آتی تھی تو آنکھوں سے لگاتے تھے اور ہونٹوں سے چومتے تھے۔ حضرت یہ تو چائنا کا بنا ہوا ہے، تو کہنے لگے میں مانتا ہوں یہ چائنا کا بنا ہوا ہے، لیکن اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، حضرت سہارنپوری دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں 3 دعا مانگی ہے اور آنکھوں سے دیکھا 2 دعا قبول ہو گئی، ایک دعا باقی ہے، یہی سب سے اہم دعا ہے۔ حضرت 2 دعا کیا قبول ہو گئی؟ کہا کہ عرب میں اسلامی حکومت آ گئی ہے، میری دعا تھی قبول ہو گئی۔ میں حدیث کی کتاب لکھ رہا تھا بذل المجہود، وہ مکمل ہو گئی، یہ دعا قبول ہو گئی۔ اب ایک آخری دعا ہے، تیسری دعا ہے، اللہ سے امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ دعا قبول ہو جائے کہ پیدا تو ہندوستان میں ہوا ہوں، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس سے پہلے بیان چل رہا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آ رہا تھا۔ جانتے ہیں وہ مدینہ میں کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح مدینہ کا استقبال کرتے تھے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ وہ زمین پر بیٹھتے تھے، چٹائی دوسرے کے لیے بچھائی جاتی تھی، وہ چٹائی پر نہیں بیٹھتے تھے، ان کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ کہتے تھے یار میں تو مدینے کا کتا ہوں، زمین پر بیٹھنا ہی مناسب ہے، چٹائی پر بیٹھنا مناسب ہے۔ آخری بات، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، ہندوستان سے جو ہوا چلتی ہے اور مدینہ جاتی ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینہ سے ہندوستان آتی ہے ہوا وہ گرم ہوتی ہے۔ پچھم کی ہوا ہے پورب آ رہی ہے اور ادھر کی ہوا پورب کی ہے پچھم جا رہی ہے، یہ ٹھنڈی وہ گرم۔ حضرت نانوتوی سے کسی نے مذاق کیا کہ مولوی صاحب ہم مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، لیکن اس کا جواب دو، جو مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے وہ گرم کیوں ہوتی ہے، اور ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے۔ ایسا جواب دیا کہ لاجواب تھا۔ کہا کہ دیکھو بھائی، ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ مارے خوشی میں جاتی ہے کہ نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہوں، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے، نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، غم میں ہوا گرم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ہوا گرم ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہے۔ انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مجنون کراچی نے صحیح کہا تھا، یہ 50 روپے لے کر کے آ رہا دیوانہ ہی ہے۔ شوق و نیاز و عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، وہ کوچے حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ، سوزو تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ میں، عشق نبی کی آگ میں
तीसरा पैगाम शाबान के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग शाबान का इस्तेमाल करेंगे, रमज़ान की हिफाजत होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं। तीसरा पैगाम आ गया। 1/3 जलसा निकल गया, 2/3 बाकी रह गए। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी है। एक झटके में इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। 3 दिन होते हैं और 3 महीने होते हैं। अपना कौन सा दिन है, अपना कौन सा महीना। एक दिन गुजर गया, वो अब हाथ आने वाला दिन। एक दिन आने वाला है, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं, वो भी हमारा नहीं है। जिस दिन के अंदर हम चल रहे हैं यही हमारा है। कमाना है तो इसी में कमाना है। जो कमाना है वो आज कमाना है, जो अभी कमाना है आज वो अभी कमाना। 3 महीने थे, 1 महीना गुजर गया, उसका नाम था रजब। अब वो वापिस नहीं आएगा। दूसरा महीना आने वाला है रमजान। पता नहीं जिंदगी साथ देगी कि नहीं देगी, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। तीसरा महीना चल रहा है शाबान, यही हमारा है। इसकी कदर कर लेंगे। अल्लाह हो सकता है कि रमजान की बरकत से हमें महरूम ना फरमाए। 4 दिन कमाने के हैं, 4 रात कमाने की है। पहला दिन जुमा का दिन, दूसरा दिन ईद का दिन, तीसरा दिन अरफा का दिन, चौथा दिन आशूरा का दिन। 4 दिन कमाने। उसी तरह 4 रातें कमाने की हैं। एक रात है जुमे की रात, दूसरी रात है ईद की रात, तीसरी रात है शबे कदर रमजान में, चौथी रात है जो सामने आने वाली है शबे बारात। शबे बारात की 2 खूबी है। पहली खूबी यह है कि मगरिब के बाद ही अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, मैं तुम्हें रोजी दूंगा, रोजी मांग करके तो देखो। मैं तुम्हें माफ करूंगा, तौबा करके तो देखो। मैं तुम्हें शिफा दूंगा, अपनी बीमारी के लिए दुआ मांग करके तो देखो। और दूसरी खूबी क्या है कि हमारे खिलाफ, हमारे हक में फैसला होता है। इस रात में शबे कदर में फर्क क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। शबे कदर को छुपाया गया, शबे बारात को बताया गया। ये राज एक लाइन में बता रहा हूं। शबे कदर नजात की रात है, और अगर बता दी जाती तो लोग उसी पर भरोसा कर लेते, जिंदगी में कुछ नहीं करते। इसलिए उस रात को छुपाया गया। और ये फैसले की रात है, शबे बारात है। हमारे हक में फैसला होगा, हमारे खिलाफ फैसला होगा, इसलिए बता दिया गया ताकि सोते सोते न रह जाए, हम अपने अंजाम से बेखबर ना हो जाए। इसलिए इस रात को बताया गया। इस रात में सिर्फ 3 काम आपको करने हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। अगले दिन रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। मुर्दों के इसाले सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। नाम मुर्दे का होगा, काम अपना होगा इंशाअल्लाह। मालिक ने नौकर से कहा कि देखो रात हो रही है, सफर जारी नहीं रखना, खत्म करते हैं। ये घोड़ा है, तुम घोड़े की हिफाजत करो, मैं सोता हूँ। आँख खुली तो पूछा कि घोड़ा है? कहा कि मालिक घोड़ा है। कहा आसमान की तरफ क्यों देख रहा है? कहा आसमान की तरफ इसलिए देख रहा हो कि अल्लाह ने बगैर खूंटे के आसमान को कैसे खड़ा कर दिया। अरे बेवकूफ, घोड़े की तरफ देखो, कहीं घोड़ा ना चला जाए। कहा बेफिक्र रहिए, सोइए, आपको फर्क नहीं पड़ता। मालिक सो गया। फिर आंख खुली तो नौकर से पूछा कि अरे कहाँ देख रहा? कहा जमीन के नीचे देख रहा हूँ कि अल्लाह ने पानी पर जमीन को कैसे बिछा दिया। अरे घोड़ा है कि नहीं? कहा वो अपनी जगह पर है, आप सोइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का बंदा, कहीं इधर उधर के चक्कर में मेरा घोड़ा ना चला जाए। जब तीसरी बार आंख खुली और नौकर से पूछा कि घोड़ा है? का घोड़ा तो नहीं है, वो तो चला गया। आप क्या सोच रहा? का मैं ये सोच रहा हूँ कि इल्जाम अब जागने वाले पर होगा या सोने वाले पर होगा। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बाहर आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बाहर आ रही है। कि किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बाहर आ रही है। कि आलम में फिर से बाहर आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। बड़े बूढ़ों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत
बहुत खूबसूरत पैगाम, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, जिनका बेटा जवान हो गया है, उनके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आदमी बखील क्यों होता है, कंजर क्यों होता है, कंजूस क्यों होता है, फूटी कौड़ी नहीं देता है, ये राज आपको बता रहा हूँ। हराम क्यों कमाता है, जहन्नम में क्यों जाता है। आदमी कंजूस क्यों है, बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में। जैसे ही जेब में हाथ आता है, बाल बच्चे की तरफ ध्यान गया तो वो हाथ बाहर ही नहीं आता, चंबुक की तरह जेब में गिरफ्त हो जाता है। और आदमी हराम क्यों कमाता है, बीवी बाल बच्चे के ताने की वजह से। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम वहीं के वहीं रह गए। अब आंख बंद करके कमाने लगा, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा। नेकियां तो बहुत कर ली थी, लेकिन बीवी ने बर्बाद कर दिया, बच्चे ने बर्बाद कर दिया, खाली हाथ हो गया। जहन्नम में जा रहा है तो बीवी बाल बच्चे की वजह से जा रहा है। दुनिया में बदनसीब कौन है, उम्र तो लंबी है, नेकी अच्छी है, ये आदमी खुशनसीब है। और बदनसीब वो है, उम्र तो लंबी है लेकिन नेकी नहीं है, ये बदनसीब है। हर आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसमें दो चीज जवान होती है, लालच और लंबी उम्मीद। हर इंसान के तीन भाई हैं, दो भाई साथ नहीं देंगे, एक ही भाई साथ देगा। आदमी मर जाएगा, कब्र में पहुंच जाएगा, उसकी दौलत घर ही में रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी। दूसरा भाई जो साथ नहीं देगा, रिश्तेदार हैं, कब्रिस्तान लेकर के आएंगे, दो मुट्ठी मिट्टी दे करके ऐसे भागेंगे, लगता है कि कब्र से मुर्दा निकल करके पकड़ने वाला। वो रुकेंगे नहीं, साथ नहीं देंगे। तीसरा भाई साथ देगा, वो हमारा अमल है, उधर ध्यान ही नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा पूरे मजमे में कि जाहिल किसको कहते हैं, महाजाहिल किसको कहते हैं, तो पता नहीं क्या जवाब आएगा। हजरत उमर ने अपने शागिर्द से पूछा कि बेटा बताओ जाहिल किसको कहते हैं। हुजूर, जाहिल इसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, इसको जाहिल कहते हैं। अच्छा बात बेटे, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब दूसरे सवाल का जवाब दो, महाजाहिल किसको कहते हैं जो जाहिलों का बाप है। कहा हुजूर पता नहीं। हजरत उमर ने कहा कि महाजाहिल वो है जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, उसको तो दुनिया मिल गई, इस बदनसीब को क्या मिला। शादी के मौके से आप देखेंगे बेटा खामोश रहता है, मुंह में पट्टी लगा करके बैठा रहता है, और बाप वकील बन जाता है, वकालत करने लगता है। क्या कहता है बेटी वाले से, यार मैं तो हाजी आदमी हूँ, नमाजी आदमी हूँ, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी बेटी आएगी और जाएगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, अगर सामान डबल डबल दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक बुनियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से कहा कि बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। बेटा सर पर हाथ रख करके पूछने लगा, अब्बा हुजूर फरिश्ता को ठग लोगे? 2 मिनट में। करना यह है कि मैं जब मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाते हो? तो कहा कि पुरानी कब्र में जब दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए, एक बार तो पूछ करके गए हो, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो सामान मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना को। दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। तो बदिया लाते बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सोद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंज तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास
न चरने आएगी, ये खेप जो तोला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। भी पूत जनवाई बेटा क्या, भी पूत जनवाई बेटा क्या, पंचारन पास न आएगी। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। बहुत खूबसूरत जलसा और आधा से ज्यादा गुजर गया। जवानों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हकीकत में मजबूर है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जवानों के हवाले से आ रहा है, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नाफरमान बेटा, नालायक बेटा कौन होता है, जल्दी से नमूना निकल जाएगा। इस ब्रेक मार करके आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, जल्दी से निकल जाएगा। बहू ससुराल आई, उसने देखा कि सास बहुत बूढ़ी है, उठ नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है। उसने अपने शौहर से कहा कि इस बुढ़िया को अगर रखोगे घर में तो मैं रहने के लिए तैयार हूं। उसने अपनी माँ को जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया, बीवी को खुश करने के लिए। अब उसने सोचा कि मेरी माँ मर गई होगी, भेष बदल करके वो जंगल में गया कि बला टल गई कि नहीं, तो देखा कि माँ रो रही। तो कहा कि क्यों रो रही हो? कहा कि अभी थोड़ी देर हुई है, मेरा बेटा मुझको जंगल में फेंक करके गया। बीवी के कहने पर मेरा बेटा जंगल में फेंक करके मुझे गया, और मैं इस पर नहीं रो रही हूँ कि मुझे घर से बाहर कर दिया, मैं इस पर रो रही हूँ कि जंगल है, कहीं मेरे बेटे पर शेर ने हमला तो नहीं कर दिया। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। पहली बार उस औरत की ओढ़नी और उसके दुपट्टे की हवा इसको लगी, पहला दिन। वो आकर के कहती है, कान में मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये जनमुरी जोरू का गुलाम कान लगा। बीवी ने कहा, मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, क्या तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं, आपका हुक्म करा दो। अपने घर में बीवी को, किराए के मकान में माँ बाप। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ये फर्जी नहीं है, हकीकत है, अफसाना नहीं है। जो तजर्बा है उसको मैं, जो समाज में हो रहा है उसको मैं आईने की तरह दिखा रहा हूँ। बाप ने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा, और बाप बीमार है, बेटे को खबर हुई कि हॉस्पिटल में तुम्हारा बाप एडमिट है, आखिरी वक्त है, दीदार कर लो। तो बेटा उधर से फोन करता है, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ, जा नहीं सकता, अगर मर जाए तो दफन कर देना, बिल चुका दूंगा। ध्यान से सुनिएगा आखिरी बात। जब शादी के बाद औलाद नहीं होती है तो लोग मुंह छुपा करके चलते हैं। लोग ताना मारेंगे कि शादी तो हो गई, कैलेंडर नहीं छपा, मुंह छुपा करके चलते। एक आदमी मुंह छुपा करके चल रहा था, कोई बाल बच्चा ही नहीं है, शादी हो गई, बाल बच्चा ही नहीं है। तो उसने कहा, रे अल्लाह का बंदा, शादी हो गई, बाल बच्चा नहीं। तो उसने मारे शर्म के अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे साहिब औलाद बना देगा तो अपने जिस्म के कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दूंगा। अल्लाह को रहम आ गया, बेटा मिल गया। इसकी दुआ पर बेटा मिला, लेकिन बेटा कितना बड़ा नाफरमान था, आपको सुनकर के हैरत होगी। जवान हुआ, दारू का गिलास चढ़ाया, सर पे नशा आया, किसी को कत्ल कर दिया, खुद तो भाग गया, लेकिन बेटे के जुर्म में बाप जेल चला गया। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे को पता चला कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरे बाप ने एक दरख्त के नीचे दुआ मांगी थी, उसके बाद मैं पैदा हुआ। ये नालायक क्या कह रहा है, काश कि मुझे पता चल जाता कि वो दरख्त कहाँ है, वहां पहुंचकर मैं दुआ करता हूं कि मेरा बाप ही मर जाए, जल्ले तू जलाल तो इस बला को। अब मैं एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे कि जिसके हाथ में 6 उंगली होती है वो जेब में हाथ को रखता है, दिखाता नहीं है। क्यों? दिखाने पर ऐब जाहिर होता है, उसको कटा भी नहीं सकता कि उसको तो तकलीफ होती है। जिसका बेटा नालायक है उसकी मिसाल 6ठी उंगली की है, काटे तो भी तकलीफ, बाकी रखे तो ऐब, मुंह छुपा करके बाप चलता। एक बात तजर्बे की सुनिए आप। आपने देखा होगा कि बिच्छू
جب کسی کے گھر میں نکلتا ہے تو بچے کو کاٹے یا نہ کاٹے مگر اس کو جوتا مارتا ہے. بچے کو دیکھیں گے آپ, بچھو نکلا, اس نے کاٹا نہیں ہے پھر بھی اس کو جوتے مارا جاتا ہے. کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے, آنکھ کی پٹی ہٹا رہا ہوں, آپ کو 3 چیز چاہیے, میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں, آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. ماں باپ پر صرف 1 سال آپ مہربان ہو کر کے دکھائیے, میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں, اللہ آپ کی روزی بھی بڑھا دے گا, اللہ آپ کی صحت بھی بڑھا دے گا, اللہ آپ کی عمر بھی بڑھا دے گا. یہ میری زبان نہیں ہے, نبی کی زبان ہے, جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ تجربہ کر کے دیکھیے. وہ بچھو آپ دیکھیں گے کہ گھر میں نکلتا ہے, بچے کو کاٹے یا نہ کاٹے اس کو بچے جوتا مارتے. جانتے ہیں کیوں جوتا مارتے؟ اہل عرفان نے لکھا ہے, کسی عارف نے لکھا ہے کہ جب بچھو ماں کے پیٹ میں چھوٹا ہوتا ہے, ماں اس کو پالتی رہتی ہے, جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ کو کاٹ کر کے وہ باہر نکلتا ہے, اپنے ماں کا خون کر کے وہ باہر نکلتا ہے. اس لیے سماج اس کو جہاں دیکھے جوتے سے خبر لی جاتی ہے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, اس دنیا میں آگے بڑھنا ہے کسی کی دعا سے تو ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو رلائیں گے, بیوی کو ہنسائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو, بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے ناقص کی کٹ گئی. اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے, توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف, گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال, اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی علی بولو. جلسہ مکمل ہو چکا مردوں کے حوالے سے. عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام پردہ اور تعلیم کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ عورت کو سر پر رکھیں گے, عورت کو سر پر رکھیں گے, حکومت چلی جائے گی. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. بہت خوبصورت جلسہ آپ کی خدمت میں عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے آ رہا ہے. بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے اور کپڑا میں پیشاب نہ لگے تو 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مارو, گاٹ لو, جھاڑ لو, کپڑا پاک ہو گیا. دودھ پینے والی اگر بیٹی نے کپڑے میں پیشاب کر دیا تو 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا, کپڑے اتارنے پڑیں گے, دھونا پڑے گا, گارنا پڑے گا, نچوڑنا پڑے گا, تب مکمل کپڑا پاک. پالن حقانی نے یہاں سے ایک نقطہ نقل کیا کہ آپ دیکھو کہ بیٹا پیشاب کرے اس کا پاک کرنا آسان, بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا بہت مشکل. جس طرح بیٹی کے پیشاب کو پاک کرنے میں زیادہ محنت ہے, اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم کے پیچھے محنت ہے. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. آپ اگر بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو 1 نمبر کی بیٹی ہوگی, آگے چل کر کے 1 نمبر کی بیوی بنے گی, آگے چل کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی, آگے چل کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی. مرد پڑھا, عورت پڑھی, خاندان پڑھا. جانتے ہیں عورت کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ 2 وجہ سے. ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا, اس لیے عورت کو پڑھنا ہی پڑے گا. اور ہر عورت کے لیے پردہ ہے, پردے میں ساری بات پوچھ نہیں سکتی, اس کو سارا علم ہو نہیں سکتا, اس لیے پڑھنا ضروری ہے. اور جانتے ہیں عورت کے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ عورت 2 طرح کی ہوتی ہے, گھر میں رہتی ہے, اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے. ایک عورت تھی جس کو ملازمت کرنی ہے, تجارت کرنی ہے, اس کو مکمل تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, تبھی سمجھ میں آئے گا کہ جائز تجارت کیا ہے, جائز ملازمت کیا ہے.
عورت کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جانتے ہیں عورت بھی انسان ہے، جب تک پڑھے گی نہیں اس کو انسانیت نہیں آئے گی۔ عورت مسلمان ہے جیسے مرد مسلمان ہے، جب تک پڑھے گی نہیں اسلام کی قدر و قیمت نہیں جانے گی۔ عورت ہزار خوبصورت ہو جائے لیکن اگر علم نہیں ہے وہ بدسیرت ہے، اگر علم آ جائے تو عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ 4 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیٹی کے گھر باپ آیا، بیٹی نے بستر سمیٹ دیا تو باپ نے کہا کہ کیا بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، یہ رسول کا بستر ہے، اس بستر کے لائق تم نہیں ہو، چہ جائے کہ تم اس بستر کے لائق ہو۔ بیٹی کے اس جملے نے باپ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، اسلام کی طلب ہوئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ادھر ماں ہے ادھر باپ ہے، بیچ میں بیٹا ہے، ماں مسلمان ہے باپ مسلمان نہیں ہے۔ باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے مسلمان مت ہونا، ماں کہہ رہی ہے بیٹا جیسے میں مسلمان ہوں تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس معصوم کو دیکھیے، کبھی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی مر گئی، 2-4 دن شادی کے ہوئے بیوی مر گئی، اب اتنا مایوس ہوا کہ فیصلہ لے لیا کہ اب مجھے نکاح کرنا ہی نہیں۔ بہن کو پتا چل گیا، جلدی سے آئی، کہا بھائی صاحب کیا بات ہے تم دوسری شادی نہیں کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی صاحب بہت بڑا نقصان ہے، شادی کر لو تمہاری نیک اولاد ہوگی، تم کو ہر سانس کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ ارادہ بدل۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا دربار ہے، 3 آدمی گرفتار ہیں، ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہا تم نے میرے بیٹے کو گرفتار کیا ہے، میرے شوہر کو گرفتار کیا ہے، میرے بھائی کو گرفتار کر دیا ہے، چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، ایک ہی کو چھوڑ سکتا ہوں، اب تمہاری مرضی، جس کو چھڑاؤ جس کو پھانسی کے حوالے کرو۔ اب اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا کہ کس کو بچائے اور کس کو موت کے حوالے کرے۔ 5 منٹ میں اس عورت نے فیصلہ لیا، کتنا زبردست فیصلہ ہے۔ بہن پر ستم کرنے والے آج سے توبہ کیجئے کہ بہن کے اوپر ستم نہیں کریں گے۔ تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو، بھائی کو چھوڑ دیا گیا، بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ اب حجاج سب پکڑ کر کے بیٹھ گیا، یہ عورت تو کتنی سنگ دل ہے، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا بھائی کو بچایا، تو نے شوہر کو نہیں بچایا بھائی کو بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے، اس عورت نے کہا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا تو مجھ کو بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن میرے ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ کام زیادہ لیں گے، تعلیم کم لیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ پردے کے حوالے سے آخری پیغام، 3 منٹ میں زحمت تمام۔ مبارکبادی دیتا ہوں، اللہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، کنواری ہے، غیر سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے آخری پیغام نکل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عشق اور محبت بہت مقدس چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اس میں ایمان تک چلا جاتا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پردے کے حوالے سے یہ پیغام آ رہا ہے۔ گورکھپور کے آدمی کو جو پٹھان فلم کا ٹکٹ نہیں ملا تو دلی فون کیا، یار وہاں کہیں کسی طرح سے جگاڑ بیٹھا تھا۔ ایسا جنون اس وقت فلم دیکھنے کا، مردوں میں الگ عورتوں میں الگ۔ پردے کے حوالے سے پیغام دھیان سے سنیے گا۔ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا انیزہ، اس لڑکی کا چکر چل رہا تھا کدار نام کے لڑکے سے۔ اس لڑکی نے شرط رکھی مجھ سے نکاح اسی شرط پر کر سکتے ہو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو راستے سے ہٹا دو۔ اب اس لیلا کے چکر میں
اس نے جیسے ہی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو راستے سے ہٹایا، اللہ نے پوری قوم میں عذاب ڈال کر کے تہس نہس کر دیا۔ دیکھیے عشق اور محبت کا راستہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا قطامہ، اس کا چکر چل رہا تھا عبد الرحمن ابن ملجم سے۔ اس نے شرط لگا دی، مجھ سے نکاح اسی صورت میں کرو گے جب تک حضرت علی کو راستے سے نہ ہٹا دو۔ اس بد نصیب نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے چکر میں حضرت علی پر حملہ کر دیا۔ عشق اور محبت نے خلیفہ چہار ان کو شہادت تک پہنچا دیا۔ کتنی خطرناک چیزیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کی پسند سے شادی نہیں کریں گے۔ یہ جو داڑھی پکتی ہے دھوپ میں نہیں پکتی ہے، تجربے سے پکتی ہے۔ ماں باپ کی پسند سے جو شادی ہوتی ہے بہت مضبوط شادی ہوتی ہے، لیکن یہ واٹس ایپ کی لڑکی کو دیکھ کر کے ڈھونڈ کر کے اپلائی کر رہا ہے، پاکستان کا ہے سیدھے بنگلہ دیش پہنچا ہے۔ اب وہ لڑکی ایک نمبر کی پاکٹ مار ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا کس لڑکے کو زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اسی سے چکر چلاتی ہے۔ جب پیسے کی مالک ہو جاتی ہے تو پیچھے سے ایک زور کی لات مارتی ہے، یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا۔ اب دیکھیے کہ عشق اور محبت میں لڑکا لڑکی گرفتار ہے، اس کے بعد شادی کر لیا، شادی ختم ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ کیسے ٹوٹا یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ لڑکی بھی جوش میں ہوتی ہے، لڑکی بھی جوش میں ہوتی ہے، لڑکا بھی جوش میں ہوتا ہے، بہت جوش میں ہوتا ہے، ہوش تو ہوتا نہیں ہے۔ اب شادی کر لی، جیسے قریب آئے، ہوش میں آئے تو دیکھا یہ تو الو کی پٹی ہے۔ اب لڑکا سمجھ رہا ہے، لڑکی سمجھ رہی ہے یہ الو کا پٹا ہے، جھگڑا ہوا رگڑا ہوا، رشتہ ختم۔ اور جانتے ہیں یہ رشتہ کیوں ختم ہوتا ہے؟ لڑکا ایک نمبر کا فلم باز، لڑکی ایک نمبر کی فلم باز۔ لڑکی نے یہ سوچ کر کے نکاح کیا تھا کہ لڑکا ایک نمبر کا ہیرو ہوگا، اور لڑکا اس خیال سے شادی کر رہا ہے کہ لڑکی ایک نمبر کی ہیروئن ہوگی۔ جب قریب آئے، ایک دوسرے کا عیب نظر آیا، تب سمجھ میں آیا یہ ہیرو کیا ہے، تو ڈبل زیرو ہے، رگڑے پر رشتہ ختم۔ اور جانتے دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کون ہے؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورتوں کے سامنے لڑکا آتا ہے زہر لے کر کے اور کہتا میں تم سے شادی کروں گا، آبرو حوالے کرو۔ جس چیز کو شادی کے بعد حوالے کی جاتی ہے اس کو پہلے حوالے کر دیا۔ دیکھیے اس لڑکی کا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اب یہ مطلب نکال کر کے الگ ہو جاتا ہے، شادی نہیں کرتا۔ اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا، آبرو تو اسی حوالے سے ہی تم نے لوٹا تھا۔ یہ کہتا میری ماں تیار نہیں ہے، باپ تیار نہیں ہے، مطلب نکل گیا پہچان سے۔ اور جانتے ہیں یہ نکاح کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی مجھ سے دھوکہ کھا گئی، میرے سے نکاح ہوگا، مجھ سے نکاح ہوگا، کوئی اور اس کو دھوکہ دے گا، اس سے دھوکہ کھا جائے گی، اس لیے مطلب نکالتا ہے، نکاح نہیں کرتا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اگر لڑکی دیندار ہوگی تو لڑکے کے دھوکے کو پکڑ لے گی، لڑکے کے دھوکے میں نہیں آئے گی۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا، تو لڑکی نے پلٹ کر کے لڑکے کو دیکھا کہ کیوں صاحب جان نہ پہچان، ادھر کیسے آئے مہمان؟ تو لڑکا کہتا میں تم پر عاشق ہوں۔ اچھا عاشق ہو؟ 2 منٹ میں پتا چل جائے۔ ارے مجھ پر کیا عاشق ہو؟ میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا، لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا کہ 2 نمبر کا عاشق ہے، 1 نمبر کا عاشق نہیں ہے۔ عشق اور محبت کس قدر خطرناک چیز ہے۔ ایک عابد سے ایک لڑکی کو عشق ہو گیا، اس نے جھاڑ پھونک کے بہانے سے بلایا، دروازہ بند کر دیا اور کہا تم کو 3 کام میں ایک کام کرنا پڑے گا ورنہ جان چلی جائے گی۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، سنن بیہقی کی حدیث ہے، حدیث کی بات ہے۔ لڑکی نے بند کر دیا اور کہا 3 گناہ میں سے کوئی ایک گناہ کرنا پڑے گا، یہ بچہ اس کو قتل کرنا پڑے گا، مجھ سے زنا کرنا پڑے گا، 1 گلاس دارو پینی پڑے گی۔ اس نے سوچا یار معصوم کو قتل کروں گا یہ بھی بہت بڑا گناہ، زنا کروں گا یہ بھی بہت بڑا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ اس نے شراب کو سمجھا۔ جیسے ہی 1 گلاس اس نے دارو چڑھایا، سر پہ نشہ آیا، کوئی کام باقی نہیں رہا، معصوم قتل بھی ہو گیا، لڑکی سے زنا بھی ہو گیا، 1 شراب آئی، سارا گناہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے۔ آپ پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کرو، شادی کے وقت میں شادی کرو، ہر چیز اپنے وقت میں اچھی لگتی ہے۔ 2 ہی راستے ہیں کامیابی کے، یوسف علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ فرش سے عرش پر اٹھا لے گا،
اور یوسف کے بھائی کا راستہ اختیار کرو گے کہ کل توبہ کر لیں گے کل توبہ کریں گے، ہر دن ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم ہو رہا ہے۔ لڑکی آگے جا رہی ہے، لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لڑکی بھاؤ نہیں دے رہی ہے، تو لڑکا پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارے پیچھے قربان ہوں، تم مجھے دھیان میں نہیں، خاطر میں نہیں لے رہے ہو۔ بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے، بے پیسے کے ہو تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ تو لڑکا کہتا ہے اگر میں مالدار ہو گیا تو مجھ سے محبت کرو گی؟ تو عورت بھی اتنی بڑی دنیا دار، وہ کہتی محبت کی بات تو دور کی ہے، شادی کر لوں گی۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا گھر خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ایک پرچی آ گئی ہے اور میرا پرچہ نکالنے کے لیے آئی ہے، بغل میں قبرستان ہے تو بتائیے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام دھیان سے سنیے گا، تیسرا اور آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صحیح جا رہا ہے۔ خیر بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ چل رہا ہے، آخری پیغام سنا رہا ہوں، میرا ٹائم نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر نے بیٹی کو بلایا پرائیویٹ میں اور کہا کہ میری پیاری بیٹی ایک بار تم نے نبی کو ناراض کیا، اپنے شوہر کو ناراض کیا اور نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، نبی نے تمہیں معاف کر دیا، دوبارہ نکاح میں لے لیا۔ بیٹی آئندہ اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا، اگر مجھے پتا چل گیا تو زندگی بھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ فاطمہ آئی، بے موقع آئی، اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا کہ فاطمہ کیوں بے موقع آئی ہو؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے۔ کہا بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، میرے گھر آنا، اجازت لے کر کے آنا، اگر علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، ناراض مت کرنا، ناراض ہو جائے معافی مانگ لینا، مجھے پتا چل گیا کہ تم نے ناراض کیا، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، بیٹی میں زندہ رہا، تیرا انتقال ہو گیا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں پڑھوں گا۔ بیٹی کی عمر برابر، ماں کی عمر برابر، ماں کا نام عائشہ، بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ، دونوں کی عمر برابر۔ ماں بیٹی سوتیلی ہے لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، من کی بات بیٹی ماں سے کہتی ہے، بیٹی من کی بات ماں سے کہتی ہے۔ ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرائی، ماں نے کہا فاطمہ
بے موقع مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فاطمہ نے کہا اماں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ تو میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا۔ بیٹی تم نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے تمہارے اوپر۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، تیرے حق میں فیصلہ ہوگا تو جنت میں جائے گی۔ بیٹی ایک وقت میرا آئے گا، میں انتقال کروں گی، قبر میں پہنچوں گی، میرے حق میں فیصلہ ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے، 18 سال کی بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے، رونے دھونے کا ایسا ماحول بن جاتا ہے۔ تو سارے لوگ رو رہے تھے، باراتی جو کھانا کے لیے منہ پجا کر کے آئے تھے وہ بھی رونے لگے، مگرمچھ کے آنسو بہانے۔ مگر ایک آدمی اس میں ہنس رہا تھا، چھوٹا بچہ یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا حضور سب لوگ رو رہے ہیں مگر ایک آدمی کیوں ہنس رہا؟ کہا بیٹا کون؟ کہا یہ دولہا بابو ہنس رہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہنس رہا ہے؟ بیٹا یہ تو رخصتی کا موقع، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے اس لیے ہنس رہا ہے۔ جب رخصتی کا موقع ہوتا ہے، بیٹی رخصت ہوتی ہے، سسرال جاتی ہے، تو ماں اس کو پرائیویٹ میں بٹھا کر کے کہا کہ میری پیاری بیٹی پہلی بار سسرال جا رہی ہو، کان کھول کر کے ماں کی نصیحت کو سنو، زندگی بھر کام آئے گی۔ سسرال جا کر کے رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے۔ بیٹی سسرال جا کر کے شوہر سے دور دور مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ بیٹی گھر سے باہر بازار کے لیے شوہر کے ساتھ برابر مت نکلنا ورنہ اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی۔ بیٹی جب گھر میں شوہر رہے تو ٹیچر مت رہنا، پرانے کپڑے مت پہننا، صاف ستھرے نئے کپڑے پہن کر کے رہنا، وضو کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا بیٹی، تاکہ جب شوہر تم کو دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، جب سسرال سے پہلی بار بیٹی گھر آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ سسرال کیسی تھی، تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے سسر کیسے تھے، تو ماشاء اللہ، اور شوہر کیسے تھے، تو الحمدللہ۔ اب چوتھا سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیٹی ساس کیسی تھی، انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جل جلال تو اس بلا کو ہے۔ اب ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں تو ماں ہوتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے، ادب بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تیرے سوال سے مجھے معلوم ہو گیا، تیرے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تجھے سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، جب تم پہلی مرتبہ میں کیسے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ تو میری ساس آئی، 100 میں مجھ کو پسند کیا تھا، اپنے بیٹے سے نکاح کرایا، بہو بنایا، میں کیسے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی انصاف سے بتاؤ، یہ ساس ہی کا احسان ہے کہ اتنے اچھے شوہر ملے، یہ ساس کا احسان ہے اتنے اچھے سسر ملے، یہ ساس کا احسان ہے اتنی اچھی سسرال ملی۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں
گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولے کا جب ہاتھ ہو۔ پیغام عورتوں کے حوالے سے ختم ہو گیا۔ آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں، آپ کو میں گارنٹی دے کر کے جا رہا ہوں، 3 کام کو آپ چھوڑ کر کے دکھائیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئی۔ تجربہ، آفت آتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ قبولیت کی گھڑی میں دستار بندی کا جلسہ ہے، بہت خوبصورت جلسہ ہے، اور اللہ آسمان پر آ چکا ہے۔ دعا کیجیے اور آپ توبہ کر کے دکھائیے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، بلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تلموٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے انجام کو خیریت سہولت عافیت کے ساتھ مکمل فرما. اے اللہ سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما. جس مدرسے کا جلسہ ہے اے اللہ اس مدرسے کو آباد فرما، مبارکباد فرما. خزانے غیب سے اس کی تمام ضروریات کو پوری فرما. اے ہمارے پروردگار مدرسے کی تعلیم سے ملت کے بچوں کو سرفراز فرما. اے اللہ مدرسے کا تعاون فرما، مدرسے کی لوگوں کی تعظیم فرما. اے ہمارے پروردگار اس مدرسے کو دنیا کی شرافت عطا فرما، آخرت کی عزت عطا فرما. اس مدرسے کی عظمت محبت لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما. اے ہمارے پروردگار ملت کے بڑی تعداد میں جوان ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے ہمارے پروردگار ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرما. دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا دائی، دین کا شیدائی بنا. اپنی عبادت کے لیے ہمارے جوانوں کو قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما. دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرما. ملت کے بوڑھوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اے اللہ سفید داڑھی کی لاج رکھ لے، سفید بال کی لاج رکھ لے. ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تعدیر قائم فرما. جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما. موت سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ ملت کے بچے جاگ رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان کے حق میں ان کے مقدر کو جگا دے. اے ہمارے پروردگار ان بچوں کو علم و ہنر سے مالا مال فرما.
سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا۔ ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما۔ پردہ نشین ماں اور بہنیں بڑی تعداد میں ہیں، اللہ ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا ایمان ہے، ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، قبولیت کی گھڑی میں ہم سب توبے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، گناہوں کے سمندر سے نکال کر صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری عقل کی حفاظت فرما، ہماری نسل کی حفاظت فرما، ملک قوم مذہب کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ مذہب کی مکمل حفاظت فرما، قوم کی مکمل حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرما۔ جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاحی ہیں، غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ اللہم ارحمنا وارحمہم فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا وارزقہم فإنک خیر الرازقین، اللہم افتح لنا وافتح لهم فإنک خیر الفاتحین، اللہم اصلح لنا واصلح لهم فإنک خیر المصلحین، اللہم اعزنا واعزهم فإنک خیر المعزین، اللہم اهدنا واهد لهم فإنک خیر الهادین، اللہم اغفر لنا واغفر لهم فإنک خیر الغافرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔